لاحظ ان الکلیات ہی مسئول عنہا ہاذہ المرہ، کہتے ہیں اب آپ سوال ملاحظہ کریں کہ اب جو سوال کرنے والا جو ہے جن چیزوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے وہ خود کلیات کے بارے میں سوال ہے، جزیات کے بارے میں نہیں ہے، جس طرح پہلے عرض کیا خواہ وہ انسان، فرس ہو، نقطہ نقطہ اور قرت کے بارے میں ہو، یہ انسان بھی کلی ہے یعنی کیونکہ نو ہے، نو کلی ہوتی ہے، فرس بھی ایک نو ہے کلی ہے، قرت بھی ایک نو ہے کلی ہے پہلے سوال میں، اور دوسرے سوال میں خود انسان کے بارے میں جب ایک ہی نو کے بارے میں سوال کر رہا ہے نہ مختلف الانواع کے بارے میں، تو یہ سوال بھی نو کے بارے میں ہے اور نو کلی ہوتا ہے۔ تو بس دقت کریں کہ اب جو سوال ہے وہ جزیات کے بارے میں نہیں ہے کہ ایک نو کی یا مختلف الانواع کی جزیات کے بارے میں سائل سوال کرے، بلکہ خود مختلف الانواع یا ایک نو کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور نو یہ مختلف ہو نو یا ایک ہی نو ہو، یہ کلی ہوتے ہیں، افراد نہیں ہے کہ جزئی ہو۔ لاحظ کہتے ہیں ملاحظہ کریں ان الکلیات ہی المسئول عنہا ہاذہ المرہ، بے شک جو کلیات ہیں وہی سوال انہی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس مرتبہ، اس دفعہ۔ فماذا تری ینبغی ان یکون الجواب عن کل من السؤالین، پس کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا آپ رائے دیتے ہیں، ترا دونوں معنوں میں کہ کیا آپ دیکھتے ہیں یا کیا آپ کی نظر ہے، رائے دیتے ہیں، ینبغی کہ سزاوار ہو، ان یکون الجواب کہ وہ سزاوار ہو کہ وہ چیز جواب واقعہ ہو، جواب ہو عن کل من السؤالین دونوں سوالوں میں سے ہر ایک کے لیے، کہ وہ جو مختلف الانواع کے بارے میں سوال ہے یا خود نوع انسانی کے بارے میں سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ان دونوں سوالوں کے جواب میں واقعہ ہونا صحیح اور مناسب اور سزاوار ہے۔ نقول کہتے ہیں کہ ہم جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اما الاول فهو سوال عن کلیات مختلفۃ الحقائق، کہتے ہیں بہرحال جو پہلا والا سوال ہے کہ جس میں انسان کے اور گھوڑے کے اور بندر کے اور دوسری انواع حیوان کے بارے میں سوال کیا ہے، بہرحال جو پہلا سوال ہے فهو سوال، وہ ایسا سوال ہے عن کلیات مختلفۃ الحقائق جو مختلف حقیقت رکھنے والی کلیات کے بارے میں ہے، یعنی انواع کے بارے میں ہے، وہ انواع ہیں کہ جو مختلف الحقیقہ ہیں، ہر ایک کی حقیقت مختلف ہے۔ فیجاب عنہ، پس اس پہلے سوال کا جو ہے جواب دیا جائے گا بتمام الحقیقت المشترکۃ بینہا، ایسی پوری حقیقت کے بارے میں، ایسی پوری حقیقت کے ساتھ کہ جو ان سب کے درمیان مشترک ہے، جو انسان ہو، فرس ہو، قرد اور دوسری انواع حیوان کے درمیان مشترک حقیقت ہے، وہ پوری حقیقت جو ہے جو مشترک ہے اس کو جو ہے جواب کے طور پر بیان کرنا صحیح ہوگا۔ وہ الجنس، اور وہ جنس ہے جو ان انواع کے اوپر ہے، جو جنس شامل ہے انسان کو بھی، فرس کو بھی، قرد کو بھی۔ کہتے ہیں فیجاب عنہ، پس پہلے سوال سے جواب دیا جائے گا تمام الحقیقت اس پوری حقیقت کے ساتھ، المشترکۃ بینہا کہ جو مشترک ہے ان تمام کلیات میں جو سوال میں واقع ہوئی ہیں، وہ الجنس، اور وہ تمام حقیقت جنس ہے۔ فتقول فی المثال، پس تو جو ہے مثال کے طور پر یوں کہے گا، پہلی والی جو ہماری سوال تھا، سوال میں جو ہم نے مختلف انواع بیان کی تھی، تو ان انواع کے لیے جو مثال کے طور پر جواب واقع ہوگا تو جواب دے گا حیوان، کہ وہ جو ہے انسان ہو یا فرس ہو یا اسد ہو، سب کیا ہیں، حیوان ہیں، یعنی سب پر حیوان ہونا صادق آتا ہے۔ ومن ہو یعرف، اور اسی سے جانا گیا ان الجنس یقع ایضا جوابا عن السؤال بما هو عن الکلیات المختلفة بالحقائق كما تكون عنوان له التي تكون عنوان له كما يقع جوابا عن السؤال بما هو عن الجزئیات المختلفة بالحقائق۔ کہتے ہیں کہ اس سے جانا گیا کہ جنس جو ہے واقع ہوتی ہے اسی طریقے سے اس سوال کا جواب کہ جب جو ہے سوال کیا جائے مختلف الحقیقہ کلیات کے بارے میں، کہ اگر مختلف الحقیقہ کلیات کے بارے میں سوال کریں، جو پہلا والا ہمارا سوال تھا کہ یہ انسان اور فرس اور قرد یہ کیا ہے، تو جب یہ سوال کریں گے وہاں بھی حیوان واقع ہوگا۔ اور اوپر جو ہم نے جب بیان کیا تھا جنس کی تعریف کرنے سے پہلے دوسرا والا سوال کہ کبھی جو ہے سائل یہ سوال کرتا ہے زید، عمرو، بکر، خالد اور حاذہ الفرس اور حاذہ الاسد، جب وہاں سوال کیا تھا تو وہاں افراد انواع مختلفہ کے بارے میں کیا تھا، وہاں بھی حیوان واقع ہوتا تھا۔ تو بس یہاں بیان کر رہے ہیں کہ خواہ ہم کلیات کے بارے میں سوال کریں جو کلیات مختلف الانواع ہیں تو اس کے جواب میں بھی جنس واقع ہوتا ہے، اسی طریقے سے کہ جیسے خود ان انواع کے مختلف جزیات کے بارے میں اور مختلف افراد کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو جزیات کے جواب میں بھی جو چیز واقع ہوتی ہے وہ جنس ہوتی ہے، کہ جس میں وہ سب جزیات مختلف الحقیقہ متفق اور متحد ہیں۔ وہ کہتے ہیں منہ یعرف، اور اسی سے جانا گیا کہ ان الجنس یقع ایضا، جنس اسی طریقے سے واقع ہوتی ہے، بعد میں بیان کریں کس طریقے سے، اسی طریقے سے واقع ہوتی ہے جواباً
جواب کے طور پر عن السؤال، اس سوال کے جواب میں بما ہوا عن الکلیات المختلفۃ بالحقائق، جب سوال کیا جائے ایسی کلیات کے بارے میں کہ جو حقائق میں مختلف ہوں، جن کی حقیقتیں مختلف ہیں، ایسی کلیات کہ جو المختلفۃ بالحقائق، جو حقائق میں مختلف ہیں، جیسے انسان ہو، فرس ہو، قرد کے ان میں سے ہر ایک کی حقیقت مختلف ہے، جو انسان کی حقیقت ہے فرس کی حقیقت نہیں ہے، جو فرس کی حقیقت ہے وہ قرد اور انسان کی مثلا نہیں ہے۔ تو یہ جو مختلف الحقیقہ کے بارے میں سوال کریں، التی کون سی مختلف الحقیقہ، تکون انواع لہو، کہ جو ان کلیات کے لیے جو انواع واقع ہوتی ہیں، یا اس جنس کے لیے انواع واقع ہوتی ہیں، یعنی جنس واقع ہوتی ہے، ایسی کلیات کے بارے میں کہ جو کلیات مختلف الحقیقہ ہیں، اور یہ جو کلیات ہیں مختلف الحقیقہ کلیات ہیں، یہ انواع ہوتی ہیں اسی جنس کے لیے، یعنی اسی جنس کے ماتحت واقع ہوتی ہیں، نوع ہمیشہ جنس کے ماتحت ہوتی ہے۔ کما یقع جواباً، ایزن کا جو اوپر تھا اشارہ اسی طرف تھا کہ جس طریقے سے یہی جنس واقع ہوتی ہے جواب میں عن السؤال بما هو عن الجزئیات المختلفۃ بالحقائق، کہ جس طرح اسی طرح سے کہ جب سوال کیا جائے ایسی جزئیات کے بارے میں کہ جو مختلف ہیں لیکن وہ حقائق کے لحاظ سے مختلف ہیں، نہ عدد کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ جو اوپر ہم نے دو سوال کیے تھے، ایک عدد کے لحاظ سے مختلف تھا جب زید عمر بکر کے بارے میں سوال تھا، لیکن جب ہم نے زید عمر بکر اور فرس اور حاضر الفرس اور حاضر اسد کے بارے میں سوال کیا تھا تو وہاں مختلف الحقائق کے بارے میں سوال کیا تھا، اگرچہ مختلف العدد بھی تھے لیکن مختلف حقائق کے بارے میں سوال جب کیا تھا تو مختلف حقائق کے بارے میں سوال کیا تھا، جزئیات کے بارے میں کیا تھا، افراد انواع کے بارے میں سوال کیا تھا، خود انواع کے ساتھ کلی طور پر نہیں کیا تھا، تو وہاں بھی جنس واقع ہوا تھا۔ کہتے ہیں جس طرح کے جب سوال کریں مختلف حقائق جزئیات کے بارے میں اور جنس واقع ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر مختلف الحقیقہ کلیات کے بارے میں بھی سوال کریں تو وہاں بھی جنس واقع ہوتی ہے، یعنی جنس جو ہے دونوں جگہ پر جواب میں واقع ہوتی ہے، خواہ جو ہے سوال کریں مختلف الحقیقہ جزئیات کے بارے میں کہ جو مختلف الحقیقہ جزئیات ہیں وہ کلی ہیں، یا مختلف الحقیقہ جو ہیں وہ جزئیات کلی نہیں ہے بلکہ جزئیات ہی ہیں، مختلف الحقیقہ کلیات کے بارے میں یا مختلف الحقیقہ جزئیات کے بارے میں جب سوال کریں تو جنس واقع ہوتی ہے۔ وہ اما الثانی، دوسرا سوال جو تھا جب فقط انسان کے بارے میں ایک ہی نوع کے بارے میں سوال کریں تو یہ جو دوسرا سوال تھا وہ سوال یہ سوال تھا بما ہوا من ان کلی واحد، وہ ایک ہی کلی نوع انسانی کے بارے میں سوال تھا کہ انسان کیا ہے، ما ہوا یا ما ہوا الانسان، تو یہ سوال ہے اس چیز کے بارے میں کہ ان ہوا ان کلی واحد، کہ وہ ایک ہی کلی کے بارے میں ہے، وحق الجواب الصحیح الکامل ان نقول فی المثال، اور صحیح اور کامل جواب کا حق یہ ہے کہ ہم اس مثال میں یہ کہیں، جب انسان کے بارے میں مثال کے طور پر سائل سوال کر رہا ہے تو اس مثال میں صحیح کامل جواب کا حق یہ ہے کہ ہم کہیں انسان جو ہے حیوان ناطق، حیوان ناطق ہے۔ اب حیوان ناطق جو ہے اگر اس میں دقت کریں، یہ جو انسان کی تاریخ میں جب انسان کی نوع کے بارے میں سوال کیا اور حیوان ناطق واقع ہوا تو یہ دو جز ہیں، ایک حیوان ہے ایک ناطق ہے، حیوان جو ہے جنس ہے اور ناطق فصل ہے۔ تھوڑا سا آپ کے لیے ذہنی طور پر بعد والی بحث کو آمادہ کر دیں، واضح کر دیں کہ جنس اور فصل سے یہ تعریف واقع ہوئی ہے جواب میں، اور یہ جو تعریف انسان کی جواب میں واقع ہوئی ہے یہ دو اجزاء پر مشتمل ہے، ایک حیوان ہے جو حقیقت ہے مشترکہ جو انسان اور غیر انسان دونوں کو شامل ہے، یعنی ایسی ماہیت ہے کہ جو مشترک ہے انسان اور غیر انسان کو، لیکن جو ناطق ہے وہ ماہیت مختصہ ہے، وہ ایسی چیز ہے جو فقط انسان کے ساتھ خاص ہے اور انسان کے غیر کو لاحق نہیں ہوتی، یعنی خصوصیت ہے جو متمیز ہے، یعنی انسان کو تمیز دینے والی ہے، متمیزہ ہے۔ تو دوسرے مثال سوال کے جواب میں جو چیز واقع ہو رہی مثال کے طور پر حیوان الناطق، یہ حیوان ناطق ہے، فیتکفل الجواب بتفصیل ماہیت الکلی المسئول عنہ وتحلیلها الى تمام الحقیقت التي یشارکہ فیہا وغیرہ والى الخصوصیت التي بها یمتاز عن مشارکاتہ فی تلک الحقیقہ۔ کہتے ہیں پس یہ والا جواب جو ہے فیتکفل الجواب، پس یہ جواب متکفل ہے یعنی عہدہ دار ہے، اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے بماہیت ایسی بتفصیل ماہیت کلی، ایسی ماہیت کی کلی ماہیت کی تفصیل کو، ایسی کلی ماہیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے، المسئول عنہ جس کے بارے میں سوال کیا ہے مثلا انسان کے بارے میں، جب انسان کے بارے میں سوال کیا اور اس کے جواب میں حیوان ناطق واقع ہوا تو یہ حیوان ناطق جو جواب ہے متکفل ہے اس انسان جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کی کلی ماہیت کی پوری تفصیل کو،
پوری کی پوری ماہیت جو ہے انسان کی وہ سمٹی ہوئی ہے حیوان ناطق کے جواب میں. یعنی اگر انسان کی جگہ حیوان ناطق کو رکھ دیں تو حیوان ناطق پوری انسان کی کامل تعریف کرے گا. یہ حیوان ناطق جو ہے یہ ماہیت کلی کی تفصیل کے ساتھ ہے اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں سوال کیا، یعنی انسان کے بارے میں. اور کس طریقے سے ماہیت کلی کو لیا ہوا ہے؟ وہ تحلیلہا، یہ جو جواب متکفل ہے ایک تو کلی ماہیت کی تفصیل کے ساتھ ہے، وہ تحلیلہا، اور اس ماہیت کے تحلیل اور تجزیہ کرنے کے ساتھ ہے، الی تمام الحقیقت، تمام حقیقت کی طرف، کہ جو پوری حقیقت ہے نوع انسان کی اس تمام حقیقت کو جو تحلیل اور تجزیہ اور جز کرنا ہے وہ اس کو لیا ہوا ہے. وہ تحلیلہا، اور اس ماہیت کلی کو تحلیل کرنے کے ساتھ ہے دو چیزوں میں، الی تمام الحقیقت، اس تمام حقیقت کی طرف، التی یشارکہ فیہا غیرہ، یعنی وہ تمام حقیقت کہ جس میں اس انسان کا غیر بھی انسان کے ساتھ شریک ہے، اور وہ حیوان ہے کہ حیوان میں انسان کے ساتھ انسان کا غیر بھی شریک ہے. جتنی انواع حیوان ہیں وہ انسان کے ساتھ حیوان ہونے میں شریک ہیں، سب پر حیوان ہونا صادق آتا ہے. تو پس یہ تمام حقیقت جو ہے یہ اس ماہیت کلی کا ایک جز ہے کہ جس میں انسان اور غیر انسان شریک ہیں. جب اس ماہیت کلی کو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ماہیت کلی کے دو اجزاء ہیں، یہ جو انسان کے جواب میں ماہیت کلی واقعی ہو یہ حیوان ناطق، اس کا پہلا جز حیوان جو ہے یہ ایک ماہیت ہے، اور دوسرا جز جو ہے ناطق دوسری ماہیت ہے. تو یہ جو پہلا جز ہے جب اس کو ہم جدا کریں گے اور تحلیل کریں گے تو یہ جو ہے ایسی تمام حقیقت ہے التی یشارکہ فیہا غیرہ، کہ جس میں انسان کا غیر بھی انسان کے ساتھ اس تمام حقیقت میں مشترک ہے، یعنی اس پر بھی حیوان ہونا صادق آتا ہے. ایک تو اس طرف تحلیل کر دیں یعنی حیوان ہونے کی طرف، اور دوسرا الی الخصوصیت ہے، اور ناطق ہونے کی طرف کر دیں کہ جو خصوصیت ہے، یعنی تحلیل کر دیں اس ماہیت کلی کو ایسی خصوصیت کی طرف التی بہا یمتاز عنہ عن مشارکاتہ فی تلک الحقیقت، کہ ایسی خصوصیت کی طرف کہ جو جس خصوصیت کے ساتھ وہ انسان جو ہے ممتاز ہے اپنی اسی حقیقت کے ساتھ، حقیقت میں اپنے مشارکات کے ساتھ، یعنی جن میں وہ دوسروں کے ساتھ شریک تھا، یعنی حیوان ہونے میں جب دوسروں کے ساتھ شریک تھا تو اپنی اس ماہیت اور اپنی اس حقیقت کے ساتھ یعنی ناطق ہونے کے ساتھ وہ ان سے ممتاز اور جدا ہو گیا. وہ الی الخصوصیت، اور ایسی خصوصیت کی طرف اسی ماہیت کلی کو تحلیل کرنا ہے تقسیم کرنا ہے، التی کی جس خصوصیت میں کے ساتھ بہا یمتاز، وہ انسان ممتاز ہو جاتا ہے جس خصوصیت کے ساتھ، ان مشارکات ہی ان مشارکات سے فی تلک الحقیقت ہے کہ جو اس حقیقت حیوانیہ میں انسان کے ساتھ شریک تھے. تو اس خصوصیت ناطق کے ساتھ انسان ان مشارکات کے ساتھ جو حیوان میں اس کے شریک تھے ان سے جدا ہو جاتا ہے. وہ یسمى مجموع الجواب، اور اس تمام جواب کو نام دیا جاتا ہے الحد التام، حد تام کا. یہ مجموع جواب جو حیوان ناطق ہے یہ حد تام ہے، یعنی ایسی تعریف ہے، حد یعنی تعریف جس کو بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ. حد یعنی وہ تعریف کہ جو یعنی دو طرح کی تعریف ہوتی ہے، حد اور رسم. حد وہ جو ممیزات موضوع کو پوری بیان کرے، پوری اپنے معرف کی تعریف کرے، اور تام بھی ہو یعنی اس میں کوئی چیز کم نہ ہو. بعد میں انشاءاللہ بیان کریں کما سے آتی، جس طرح قریب حد تام کے بارے میں بیان آئے گا فی محلہ ہی، اپنے اس مقام پر کہ جب ہم جو ہے معرف اور معرف کی بحث کریں گے. وتمام الحقیقت المشترکۃ التی ہی الجزء الاول، اور وہ تمام حقیقت کے جو مشترک ہے اس انسان میں اپنے غیر کے ساتھ، جس میں انسان اپنے غیر کے ساتھ شریک ہے، وہ تمام حقیقت جو مشترک ہے ہی الجزء الاول، وہ جزء اول ہے. من الجواب، جواب سے یعنی حیوان ہونا. وتمام الحقیقت المشترکۃ التی ہی الجزء الاول من الجواب ہی الجنس، اور وہ تمام حقیقت کے جو مشترک ہے جس میں وہ اپنے دوسرے انواع کے ساتھ وہ جو ہے جزء اول ہے یعنی حیوان ہونا ہے. اور یہ جو حیوان ہونا ہے جواب سے یہ جنس ہے، یعنی حیوان ہونا جنس ہے. وقد تقدم، اور اس جنس کے بارے میں بحث گزر چکی ہے. والخصوصیت الممیزہ، اور وہ خصوصیت جو تمیز دینے والی ہے، ممیزہ ہے، تمیز دینے والی ہے، التی ہی الجزء الثانی، جو جزء ثانی ہے ہماری اس تعریف میں، یعنی ناطق اور انسان کو تمیز دینے والی خصوصیت ہے، یہ جو ہے من الجواب، جواب سے ہی الفصل، یہ فصل ہے کہ جس کو جو ہے ہم اب بیان کریں گے کہ یہ جو ناطق ہونا ہے یہ فصل ہے، اور ایسی خصوصیت ہے کہ جو انسان کو تمیز دینے والی ہے اس حقیقت مشترکہ میں سے. وہو ثالث الکلیات، اور یہ کلیات میں سے تیسری کلی ہے. پس پہلی کلی نوع ہو گئی، دوسری کلی جنس ہو گئی، اور تیسری کلی
فصل ہو گئی کہ جس کو ہم اب انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔